میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خیر اور شر کے درمیان جنگ تب سے جاری ہے جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ خیر کو پیش کرنے والے اس دنیا میں انبیاء ہوتے ہیں، اور شر کو پیش کرنے والے ان انبیاؤں کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو خیر اگر ایک مجسم حالت میں آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے کہ خیر کیسی دکھتی ہے، تو وہ انبیاء کرام ہیں، اور اگر شر ایک مجسم حالت میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ ابلیس اور اس کے حواری ہیں۔ اور ان دشمنوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو ایک عرب کے شیخ بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ ہمیں اپنے مساجد میں، اپنے اداروں میں، اپنے اسکولوں میں اس دوست اور دشمن کی کہانی کو بڑی تفصیل سے پڑھانا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ دعویٰ موسیٰ کا کرتے ہیں لیکن کھڑے فرعون کے ساتھ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بات کرتے ہیں کہ میں یوسف کے ساتھ ہوں لیکن آپ زلیخا والے کام کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی کہ آپ یوسف کی سیاست کے دعوے کرتے ہیں لیکن عزیز مصر کی سیاست آپ کر رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آدم علیہ السلام کی اپنے آپ کو اولاد کہنے کے دعوے کرتے ہیں لیکن راستہ آپ کا اس کے دشمن ابلیس کا ہو۔ تو یہ فرق کرنے کی ترتیب کب پتہ چلے گی؟ جب آپ وہ ہیروز جو ہیں قرآن میں، انبیاء، ان کی صفات پڑھیں اور ان دشمنوں کی خصلتیں پڑھیں، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ چونکہ ہم اس کو کہانی کے طور پہ تو لے کے نہیں چل رہے، ہم تو عبرت کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں کہ آج 21ویں صدی میں یوسف علیہ السلام کی کہانی کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ تو آج اس کی قسط نمبر 3 ہے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان کی جوانی تک ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جب وہ جوان ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اب ایک انعام دیتا ہے، اور یہ انعام بڑا کمال ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو مجھے بھی یہ انعام دے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے، کہاں پہ؟ مصر میں۔ کہاں پہ؟ وہ عزیز مصر کے گھر میں۔ بچے آئے تھے، اب جوان ہو گئے، سمجھیں کہ 25 سال کے شاید آس پاس ہو گئی عمر، واللہ عالم عمر کیا ہے، لیکن جوانی کی عمر صحیح طرح وہ یہی ہے۔ تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ آتینا حکما و علما، میں نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ اور وکذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو میں ایسے ہی بدلہ دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ان کو حکمت دیتا ہوں۔ بڑا نقطہ میرے پیارے بھائی کہ پورے قرآن میں نا اللہ جا بجا علم اور حکمت کی بات کرتا ہے، لیکن ہمیشہ علم پہلے آتا ہے، حکمت بعد میں آتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا پہلے میں نے ان کو کیا دی میرے بھائی؟ حکمت۔ علم اس کے بعد ان کو اوپر سے عطا کیا۔ وجہ؟ کیونکہ علم ہوتا ہے جاننا، حکمت ہوتا ہے جو آپ نے جانا ہے اس کا نفع بخش استعمال کیسے بنانا ہے۔ یعنی علم صرف کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ کا نام ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو معلوم ہے فیس بک کو کیسے استعمال کرتے ہیں، لیکن حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس فیس بک کا ایسا استعمال جس کی وجہ سے خیر زیادہ ہو اور شر کم ہو جائے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ علم یا اس کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ ایک بات ہوتی ہے، یعنی آپ کو پیسہ کمانا آتا ہے، لیکن جو آپ نے کمایا ہے اس کو اللہ کے لیے بھی رکھنا، اس کو اپنی ذات کے لیے بھی رکھنا، اس کو حرام کی طرف لے کر نہ جانا، یہ اس پیسے کو آپ نفع بخش بنانے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ حکمت بنتی ہے۔ یعنی حکمت کا سارا تعلق تجربے سے ہے، اور علم کا سارا تعلق میرے بھائی بس طوطے کی طرح بولنے سے ہے، وہ صرف جاننے کا نام ہے، اگر وہ عمل میں نہ آئے تو وہ حکمت پیدا نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیونکہ بچپن سے ہی سب سے پہلے انہوں نے کس چیز کو سہا ہے؟ اپنے بھائیوں کی دشمنیوں کو، پھر اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کی دشمنیوں کو سہا جنہوں نے ان کو باہر نکالا ہے، پھر وہ بکے ہیں، پھر عزیز مصر۔ ہر جگہ پہ یوسف علیہ السلام کو کس چیز کا سامنا ہو رہا ہے؟ تجربات کا سامنا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے ان کو علم بھی دے دیا، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے میرے بھائی ان کی حکمت کو 4 چاند لگ گئے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا کمال معجزہ ہے۔ ہم صرف یہ معجزہ جانتے ہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، نہیں، ان کا ایک اور معجزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جب بولتے ہیں اس بولنے کا اصل مطلب کیا ہے وہ یہ سمجھ جاتے تھے۔ یعنی بندے نے صرف ایک جملہ بولا ہے، ایک بات بولی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد، اصل مطلب کیا ہے، یوسف علیہ السلام اس کو پہچانتے تھے۔ وجہ؟ تجربہ، وہ ایکسپیرینس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اور یہ آج کے دور میں میرے بھائی یقین جانے اتنی بڑی نیڈ ہے، اتنی بڑی ضرورت ہے۔ ڈگریاں والے لوگ ہوتے ہیں لیکن کرپشن ہے، یعنی A+ گریڈ ہے میرے بھائی اس کے پاس، لیکن کرپشن پیدا کرتا ہے۔ وہ دین والا بندہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس انگلیوں کے اوپر ساری کے ساری قرآنی آیات حدیثیں گن سکتا ہے میرے بھائی، لیکن نماز کے لیے یا 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اس کو دقت پیش ہوتی ہے، نہیں پڑھی جاتی، خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھا جاتا۔
تو حکمت کا سارا تعلق میرے بھائی عمل سے ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں حکمت عطا نہیں کی ہے. یہ بڑا نکتہ ہے، کیونکہ بچپن میں تو نہیں مل سکتی، ظاہری سی بات ہے. جب وہ جوانی میں آئے ہیں اور علم جو اللہ نے دیا اس پہ عمل کرتے گئے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کیا کرتا ہے، وہ حکمت عطا کرتے ہیں. اللہ میرے بھائی ہمیں یہ حکمت عطا کرے. تو ہمارے نوجوان وہ میرے بھائی یونیورسٹی میں یہ سیکھ رہے ہیں پیسہ کیسے کمانا ہے، لیکن یہ نہیں سیکھ رہے کہ اس پیسے کو اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش کیسے بنانا ہے. اب گزارش سمجھ، یعنی پیسہ جو 2000 میں تھا پاکستان کے پاس سن 2000 میں، 2026 میں اس سے 1000 گنا زیادہ ہے، لیکن ہمارے نفع بخش نہیں بن رہا. اس ملک کے لیے وہ پیسہ نفع بخش نہیں بن رہا. مساجد میرے بھائی اب زیادہ ہیں، دینی ادارے اب زیادہ ہیں، لیکن حکمت والے ادارے میرے بھائی بہت کیا ہیں، بہت زیادہ کم ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی کو بندہ آتا کہتا ہے یا رسول سب سے بیسٹ عمل بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ نماز کو وقت پہ ادا کرو. وہ دوسرا آیا تو بیسٹ عمل کیا ہے، غصہ نہ کیا کرو. وہ تیسرا ہے بیسٹ عمل کیا ہے، تو جہاد کرو. تو جیسے جیسے بندہ بدلتا ہے ویسے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس بندے کے لیے وہ والی بات کرنا مناسب نہیں ہے. سب سے زیادہ حکیم کس کو ہونا چاہیے؟ باپ کو. کیونکہ اگر وہ سارے بچوں کو ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ ہانکتا ہے تو یہ حکمت والا باپ نہیں ہے. ایک بچہ میرے بھائی آپ کا، اس کو سب کے سامنے کچھ بھی کہہ دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرے بچے کو سب کے سامنے کچھ کہہ دو 4 دن روٹی نہیں کھاتا، اس کو نہیں کہنا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو نہیں کہنا ہے. یہ حکمت ہے کہ میں نے بیٹی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، وہ جو پنڈ والی پھوپھی ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، جو ڈی ایچ اے والی پھوپھی ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. فرق ہے. آپ سب کے ساتھ ایک ہی طریقے کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو علم تو ہے آپ کے پاس، حکمت نہیں. تو حکمت جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، جیسے جیسے لوگ بدلتے ہیں، ویسے ویسے آپ کی بات بھی کیا ہوتی ہے میرے بھائی، اس کو پیش کرنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. تو ایک شیخ صاحب نے کہا کہ حکمت کیا ہوتی ہے، 2 قسم کی خیر ہے، یعنی 2 کام ہیں، 2 آپشن ہیں، دونوں خیر والے ہیں، لیکن اس میں سے کون سی خیر چنیں جس کی وجہ سے سننے والوں کو زیادہ فائدہ ہو جائے، نہ کہ آپ کو. اور 2 شر ہیں، یعنی 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، دونوں ہی غلط ہیں، اس میں سے کون سا آپشن چننا جس کی وجہ سے شر تھوڑی ہو اور خیر زیادہ ہو. یہ حکمت کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جس بندے کو میں نے حکمت دی اس کو خیر کثیر دے دیا. ایسی خیر کسی کے پاس نہیں ہے جو اس بندے کے پاس ہے. اور وہ اللہ نے کس کو عطا کی میرے بھائی؟ یوسف علیہ السلام کو. اور یہ کب ملتی ہے؟ جب آپ مستقل مزاجی سے جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس پہ عمل آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آ کے یہ بندہ گرو ہو جاتا ہے، یہ بندہ مینٹور ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کو سکھانے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تجربات سے گزرا ہوا ہے، یہ ان مشکلوں سے گزرا ہوا ہے. یہی یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوبی بیان کی. دوسرا ایک اور سبق یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بڑا کمال سبق ہے، وہ کیا ملتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اس چیز کا سامنا کیا کہ زلیخا، ایک تو میرے بھائی اس کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ زلیخا وہ غلط ہے اور یوسف سچا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ قمیض تھی. یہ دیکھیں یہ جو بندہ تھا وہاں پہ، اب وہ بندہ کون تھا؟ وہ ان کے درباری بندہ تھا. اس نے کتنی حکمت والی بات کہی کہ بھائی جان اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو کس کا قصور ہے؟ یوسف کا. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو کس کا قصور ہے؟ زلیخا. ابھی کتنی حکمت. اس کے بعد کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. یہ ہوتی حکمت، سبحان اللہ. اور اللہ نے اس لیے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، سبحان اللہ، کیونکہ حکمت والی بات ہے. تو جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا قمیض تو پیچھے سے پھٹ گئی، اس کا مطلب زلیخا پیچھے بھاگ رہی تھی، قمیض اس نے پکڑی ہے تو پھٹ گئی، پتہ چل گیا ہے. لیکن زلیخا باز نہیں آئی. وہ ابھی دوسری عورتوں کو بلوا کے یوسف کو دکھانا چاہتی ہے کہ اگر میں بہک گئی ہوں نا تو تم بھی ساری بہکو گے. یوسف مخلوق ہی ایسی ہے اللہ کی، یوسف کو حسن ہی ایسا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اب میں یہاں بولے بھائی، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا. کیا؟ وہ لوگوں کی گفتگو سے وہ بات سمجھ جاتے تھے جو شاید اس بندے کو بھی سمجھ نہیں آئے، لیکن یوسف کو سمجھ آ جاتی تھی. تو انہوں نے اللہ سے کیا مانگا؟ یا اللہ مجھے جیل جانا. یعنی یہ کون ہے بھائی؟ باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، نبیوں کے گھرانے سے آیا ہوا بچہ ہے، اور کیا مانگ رہا ہے؟ میں عورت کے فتنے کے اندر موجود بولو نا بھائی نہیں رہ سکتا. یا اللہ میں جیل کو زیادہ پسند کرتا ہوں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یا اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس چیز سے مجھے جیل جانا کیا ہے؟ زیادہ محبوب ہے. بڑا نکتہ ہے. جس گھر میں پردہ نہیں ہے نا، اور جوائنٹ فیملی ہے، کزن بھی آ رہے ہیں، ہر بندے آ رہے ہیں، تو مائیں کیا کہتی ہیں؟ بیٹا کوئی بات نہیں، تیرا بھائی ہے. بیٹا کوئی بات نہیں، کون ہے؟ بولے نا بھائی تیرا کیا ہے؟ بھائی ہے. بڑا کمال نکتہ ہے. بھائی صرف اللہ بناتا ہے، ہم نہیں بنا سکتے. سمجھ آ رہی بھائی؟ بھائی صرف کون بناتا ہے؟ بھائی.
بولو نا یار، اللہ بناتا ہے کہ وہ پیدا اس خون سے ہوئے جس خون سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھائی بنتا نہیں بنتا بھائی. یہ آپ نے تکے سے جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ میں جرت نہیں ہے اس گھر کے اندر حیا کو قائم کرنے کی. سیدھی بات ہے، آپ کے اندر یہ پتہ نہیں ہے. تو یہ ناٹک نہ کریں میرے بھائی، عورت اور مرد کو فتنے کے اندر مبتلا نہ کریں، بھلے ہی وہ کزن ہے. اور زیادہ گیم خراب کہاں پہ ہوتے؟ جو کزن ہے، کیونکہ وہ اپروچ آسان ہے، اس کو ملنا آسان ہے، اس سے بات کرنا آسان ہے. میرے بھائی معذرت یہ جملہ آپ کو عجیب لگے گا، لیکن میں نوجوانوں میں ہوتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکیوں سے باتیں کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اور یہ اچھی بات ہے. آپ کو ہوتا ہے یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے میرے بھائی کہ اللہ نے آپ کو ایک حیا عطا کی ہے، ضرورت کے تحت آپ بات کرتے ہیں، ورنہ آپ کا من نہیں کرتا کہ میں میرے بھائی 2 گھنٹے کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آج کی یونیورسٹی میں نوجوانوں کو یہ اچھی بات لگتی، وہ پریکٹس کرتے ہیں لڑکیوں سے باتیں کرنے کی، کزنوں سے پریکٹس کرتے ہیں. انا للہ و انا راجعون، تاکہ ہم یونیورسٹی میں جا کسی سے کچھ بھی بات کر سکیں تو کزنوں سے پریکٹس کرتے ہیں. انا للہ. تو اللہ نے نا میرے بھائی خاص طور پہ عورت کو لے کر، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی، ایک بڑا ٹیٹ قسم کا الارم لگایا ہوا اندر. اتنی سی بھی میرے بھائی گیم چینج ہو رہی ہو نا، بندے کو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ عورت مجھے کیا کر رہی ہے، اشارہ کر رہی ہے. اور مرد کو بھی پتہ چلتا ہے، عورت کو بھی پتہ چلتا ہے. اتنا ٹیٹ الارم ہے. اس لیے نبی نے اتنی بڑی بات کہی، اے میری امت کے لوگوں، میں اپنی امت کے مرد کے لیے عورت سے بڑا فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، جس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے. اور آپ کہیں میں نے تو وطر کا طریقہ سکھا رہا ہوں لڑکی کو. جواد بھائی میں تو نماز سکھا رہا ہوں. جب گیم پھرنے لگے نا اس کی آواز سننے کی وجہ سے، اس کی آنکھیں دیکھنے کی وجہ سے، آپ پھر جاؤ. یوسف کی ذرا جیل جانا پسند کرو میرے بھائی، اس سچویشن میں رہنا. بولے نا بھائی نہیں رہنا. اگر یوسف ایسا کر رہا ہے تو بھائی ہم کس کھیت کی مولی ہیں، آپ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کے ذریعے کروایا ہے. تھوڑے دن پہلے ایک حکیم صاحب نوجوان ہیں، مجھے لگتا ہے نہیں جا رہے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے کہ ایک عورت میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اب میں نے دوسری شادی کرنی ہے لیکن اوقات نہیں ہے دوسری شادی کی، بیگم بچے خراب ہو رہے ہیں. میں کہ ہوا کیا تھا؟ وہ نبض چیک کرنی ہوتی ہے. کیا کرنی ہوتی ہے بھائی؟ یقین نے عورت آتی ہے، وہ نبض چیک کی ہے، ادھر سے گیم خراب ہو گئی. بھائی جب خراب ہونا شروع ہوا آپ کو پتہ چل گیا نا، اللہ تعالیٰ نے الارم لگایا ہوا ہے. یوسف کے اندر بھی لگایا ہوا تھا. اور یہ جملہ سخت ہے، اللہ بول سکتا ہے، ہم نہیں بول سکتے. یوسف کہتے ہیں اللہ مجھے نہ بچاتا تو میں نے گناہ کی طرف چلے جانا تھا. اللہ اکبر. یوسف اللہ کا نبی، آپ کون ہو بھائی؟ میں کون ہوں؟ مولوی سخت ہوتا ہے تو اللہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے میرے بھائی، اور یہ یوسف ہے. آدھا حسن دنیا کا یوسف کے پاس ہے. تو جتنا زیادہ میرے بھائی آپ خوبصورت ہیں، باڈی ہے اور یہ اوپر شرٹیں کر کے پھر رہے ہیں، اتنا بڑا فتنہ ہے. آپ بھی اور وہ عورت بھی دور رہیں میرے بھائی. یہ بہت بڑا سبق ہے. اور دوسرا سبق کیا ہے؟ بڑا نقطہ ہے. ہم کبھی کبھی دعا مانگتے ہیں کہ میں نے کوئی دعا مانگی، مثلا اللہ مجھے 2 لاکھ روپے دے دے، تو ہمیں لگتا ہے اب دعا قبولیت کی نشانی کے 2 لاکھ مل جائے. لیکن ہم درمیان والا جو پروسیس ہوتا ہے نا اس کو نہیں سوچتے. تو اللہ یوسف کے ذریعے ایک اور بات سمجھا رہے ہیں. بعض روایات میں 7 سال یوسف کو قید ہوئی ہے. تو کبھی کبھی کسی مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک اور مشکل میں جانا پڑتا ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یعنی کبھی کبھی ہمیں کیا لگتا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ مشکل سے آسانی کے درمیان ایک پروسیس بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلتا ہے. اور وہ پروسیس کیا ہے کہ ایک بڑی مشکل ہے، ایک چھوٹی مشکل ہے. ان 2 مشکلوں میں سے صحیح مشکل کو چننے والا بھی حکمت والا ہوتا ہے. تو یوسف نے بڑی مشکل کیا دیکھی؟ ان عورتوں نے میرا خدہ چھوڑنا، اور ہے بھی پاور والے، ہیں بھی پیسے والے، ہیں بھی میری مالکن، کیا کر لوں گا میں ان کا. اور دوسری مشکل کیا ہے؟ میں جیل چلا جاؤں. مر تو نہیں سکتا کیونکہ میرا خواب ابھی پورا نہیں ہوا، مر نہیں سکتے، ہاں جیل جا سکتا ہوں. تو کبھی کبھی میرے بھائی دعا کی قبول، یعنی انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ سے مشکل سے نکلنے کے لیے. کیا دعا مانگی؟ ایک اور مشکل میں جانا. جیسے شوگر والے کے لیے آپ دعا مانگے اللہ میری شوگر، بولو بھائی شوگر 4 ٹیکے لگا رہے ہو انسولین کے، صبح دوپہر شام رات کو سونے سے پہلے شوگر ٹھیک کر دے. درمیان میں پروسیس ہے نا، بولو میں پروسیس ہے کہ نہیں ہے؟ اس پروسیس سے گزرنا ہے. پھر 4 کے 3 ٹکی ہوتے ہیں، 3 کے 2، 2 کے 1 اور پھر ختم ہوتی ہے. اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کیا لگتا ہے ایک دن صبح اٹھوں گا شوگر ٹھیک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہوتی ہے، رول نہیں ہے. رول کیا ہے میرے بھائی؟ کبھی کبھی مشکل سے نکلنے کے لیے ایک اور مشکل میں جانا پڑتا ہے، جیسے یوسف کہتے ہیں. سبحان اللہ. تیسرا سبق دیکھیں میرے بھائی کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے. چاہے اللہ کو مانے اللہ کو نہ مانے، کتے کو بھی عزت پیاری ہے. ایسے کریں آپ کے پیچھے تمہیں لائے گا، آپ پتھر اٹھا کے ہمارے بھونکنے لگ جائے گا. عزت سے میرے بھائی بات کریں تو آپ کو کتا بھی عزت دیتا ہے. ہم تو پھر انسان ہیں، پھر سوچیں نیک انسان، پھر سوچیں نبی.
تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑی ہوتی ہے. تو ایک جھوٹی عزت ہوتی ہے اور ایک سچی عزت ہوتی ہے. کیا معنی؟ ایک بندے نے کیا ہے کانڈ لیکن وہ کہتا ہے میری عزت کرو. ایک بندے نے کیا چوری لیکن کہتا ہے میری عزت کرو. ایک بندہ جھوٹا ہے لیکن کہتا ہے میری عزت کرو. یہ جھوٹی عزت ہے. اور ایک صحیح عزت کیا ہے کہ ایک بندہ معاشرے کے لیے نفع بخش ہے, اپنے فیملی کے لیے نفع بخش ہے, آپ کے لیے نفع بخش ہے, تو اس کی کیا کرنی چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے. تو اب ایک عزت ہے یوسف کی, وہ سچی والی ہے, اور ایک عزت ہے کس کی؟ عزیز مصر کی. ایسے ہی ہے نا میرے, اس کی بھی عزت ہے, اس کا ایک نام ہے, مرتبہ ہے, مطلب دربار میں ہوتا ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب میرے بھائی اس کی عزت لٹ گئی. کیسے؟ میری بیگم نے وفا, بولے نا بھائی میری بیگم نے وفا, تو یہ کس کا قصور ہے؟ یوسف کا. بولے میں کس کا قصور ہے؟ بھائی تیری بیگم کا قصور ہے. ثابت ہو گیا ہے, تیری بیگم کی دلیل ثابت ہو گئی ہے, تیرے دربار والوں نے ثابت کی ہے. تو اب نکتہ کیا ہے, سبق کیا ہے میرے؟ بڑا سننے کی بات ہے. جب معاشرہ جھوٹی عزت کو بچانے کی کوشش کرنا شروع کرتا ہے, معاشرے برباد ہو جاتے ہیں. جب معاشرہ سچی عزت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, معاشرے آباد ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یوسف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, کس کے ساتھ کھڑے ہوئے میرے بھائی؟ عزیز مصر کے ساتھ. اور کیا کہتے ہیں, یہ قرآن ہے, ثم بدا لهم ليسجنن حتى حين. واضح دلائل دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ بہتر یہ یوسف کو جیل بھیج دو. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بڑا نکتہ ہے, بڑے بندے نے بات کی. طاقت کا سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ وہ حق کے آگے جھکتی ہے یا مفاد کے آگے. تو کبھی کبھی باپ کے لیے بھی آپشن پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گھر کے سامنے کیا جھکنا ہے. کس کے سامنے؟ حق کے سامنے, یا اپنے باپ ہونے کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ تو آپ کا جس چیز کی طرف جھکیں گے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے. اور جس چیز کو آپ چھوڑتے ہیں وہ چیز کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ چھوٹی ہو جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے, عدل کے لیے کھڑے ہونا ہے. بھلے ہی میں جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں, جتنا مرضی پاورفل کیوں نہ ہو جاؤں, جہاں پہ حق آئے گا میں جھکوں گا, تاکہ حق کی عزت کیا رہے میرے بھائی؟ اونچی رہے, اور جھوٹ کیا ہو؟ کمزور ہو جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں میرے بھائی جہاں پہ مفاد پہ ضرب آتے, چاہے وہ مولوی صاحب کی ہو, وہ علامہ کی ہو, مولانا کی ہو, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے, سارے اصول چینج ہو جاتے ہیں. تو معاشرے میں اب اصل عزت کے مقام کیا ہوتے جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اچھے خاصے بڑے علماء ہوتے ہیں, بزرگ, لیکن لوگ ان کی عزت ہی نہیں کرتے. اب پہلے میرے بھائی جس جگہ سے گزرتے تھے, خدا کی قسم اس جگہ سے خوشبوئیں آتی تھی, لیکن اب وہ لیول نہیں رہا. وجہ عدل اور انصاف کیا وہ کمزور ہوا, کیونکہ آپ نے جھوٹوں کی عزت کرنا شروع کر دی ہے, اور جو سچے ہیں وہ تو مارے مارے پھر رہے ہیں, ان کی تو کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ مصر کی حقیقت بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جہاں پہ مفاد پہ ضرب آتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ اصول بدل دیتے ہیں, یہ اپنے ضوابط چینج کر دیتے ہیں. اور جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, یوسف علیہ السلام کا جب دور آئے گا, تو اگر آج مصر ہے اس کی وجہ یوسف ہے, کیونکہ یوسف نے مصر کو بچایا ہے, ان لوگوں نے نہیں بچایا, انہوں نے تو برباد کر دیا تھا بھائی. بچانے والا کون تھا؟ یوسف تھا, کیونکہ وہ سچی عزت کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ کسی کی کیوں نہ ہو. اور اسلام کیا کہتا ہے میرے بھائی؟ جس دنیا پہ حکومت کرتا ہے, کیا جملہ بولتا ہے؟ ہم تمہارے جان, مال اور کس کی حفاظت کریں گے بھائی؟ عزت. کس کی؟ ہندو 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے کی عزت فرض ہے اسلامی حکومت پہ. اگر وہ ذمہ, اگر وہ اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے, تو کس کی حفاظت کرنی؟ اس کی عزت کی. کوئی مسلمان اس کو ذلیل کر سکتا. یہ سب سے بنیادی وجہ تھی کہ اسلام تیزی سے پھیلا. یعنی وہ حیران ہوتے تھے, ہم اپنے مندر جاتے ہیں, ہم اپنے چرچ جاتے ہیں, لیکن یہ لوگ ہم سے کیا کرتے؟ عزت کرتے ہیں. عمر بن خطاب کا اصول تھا, تلوار لے کے کوئی فوجی بازاروں میں نہیں گھوم سکتا, کیونکہ اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے. جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو اگلا بندہ عزت کے ساتھ اپنی بات نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی ایسا پھرتا میان سے تلوار باہر لے کے پھر رہا ہے, تو مطلب کیا؟ وہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے نا. اس بندے کو پکڑ کے وہ جیل ڈالتے تھے میرے بھائی, حالانکہ مسلمان ہے, اس کو جیل ڈال دیتے تھے میرے بھائی. اور وہ جو کافر ہے اس کو آباد کرتے تھے, کیونکہ انصاف کا مسلمان یا کافر سے ہونے کا کوئی تعلق, حق کے ساتھ تعلق ہے. آخری بات میرے بھائی, یوسف علیہ السلام تو بڑا کمال نکتہ ہے. آپ دیکھیں یوسف کے بھائیوں نے, یوسف اچھے تھے بھائیوں نے ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اللہ کا نبی ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, یوسف کر سکتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. اس کے بعد میرے بھائی جنہوں نے وہ کنویں سے نکالا, یوسف ان کے ساتھ اچھا ہے, انہوں نے بیچ دیا, ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ عزیز مصر کے میرے بھائی گھر پہ آئے ہیں, یوسف ان کے ساتھ اچھے ہیں, ایماندار ہیں, لیکن انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. جیل میں گئے ہیں میرے بھائی, ان قیدیوں کی مدد کی ہے, ان کے ساتھ محبت کی ہے, پیار کیا ہے, لیکن انہوں نے یوسف کی اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. لیکن یوسف کبھی برا ہوا؟ بولے بھائی یوسف کبھی برا نہیں ہوا. یہ بڑا نکتہ ہے. میں نے جتنے لوگ میرے بھائی کبھی ایک دم سے ان میں وائبرنٹ پرسنالٹی تھی, یعنی بڑے بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے, اب کمزور ہو گئے.
اب ویسے نہیں حصہ لیتے جیسے کبھی لیا کرتے تھے. وہ جو بجلی تھی، وہ جو کڑک تھی ان میں. کیوں؟ جواز صاحب شرافت کا زمانہ. بولے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ شرافت کا زمانہ نہیں رہا، یہ محبت کے زمانہ. یہ لوگ محبت کی ویلیو ہی نہیں کرتے. تو یوسف، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یوسف ایسا کیوں تھا؟ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم یوسف کو احسان کرنے والا دیکھتے تھے. کیونکہ یوسف جو توقع کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے، لوگوں سے کوئی توقع میں نے اس لیے نیکی کی ہے کہ یہ میرے ساتھ نیکی کریں. اگر تو یہ کیا یہ تو شرک اصغر ہے، یہ تو شرک ہے. میں نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ کی برہان مجھے نظر بھی آ جاتی ہے الحمدللہ کہ اللہ میرے سے راضی ہے. مجھے دنیا راضی کرنے کی کوئی لوڑ ہے. یوسف نہیں کر سکا جس کے پاس دنیا کا آدھا حسن تھا. آپ راضی کر لیں گے دنیا کو. تو دنیا میں ایک ہی چیز رشتوں میں جو تکلیف دیتی ہے، توقعات. میری ماں ایسا جواد بھائی کبھی کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ آسمان سے اتری ہے وہ. محبت اور چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اور حقیقت کبھی کبھی کچھ اور ہوتی ہے. کر سکتی ہے. جب آپ کی بیوی آئے گی نا میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی ماں ایسا کانڈ کرے. ادھا جادو کرانے والی مائیں ہوتی ہیں بھائی. کس لیے جادو کرا دیا اس نے؟ میرا منڈا میرے کو رہے. بڈھی کون لے کے ہے؟ ماں. بیوی تو لے کے آئی ہے اور جادو تو اپنے منڈے پہ کروا رہی ہے، ماں کروا رہی ہے. جب لوگوں کو میرے بھائی یہ پیسے پوسے دے کے موکلوں سے پتہ کرواتے ہیں کہ تیری ماں نے جادو کرایا ہے، وہی کپڑا دے کے گئی تھی مجھے، وہی تیرے بال دے کے گئی تھی، تو اب بچوں کیا لگتا ہے؟ بس اب زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ ختم ہو گئی ہے. اب کسی پہ میں نے بھروسہ نہیں کرنا. وجہ میری ماں. یہ تیری توقعات نے تجھے مروایا جو تو نے اپنی اماں کے اوپر لاد دی تھی ساری کی ساری. اتنا بوجھ تو نے اپنی اماں کے اوپر لادا کہ اب تجھے ماں کی ساری خوبیاں وہ بری لگنے لگ گئی ہیں. حالانکہ ایک گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن خوبیاں بھی تو ہیں. تجھے پال پوس کے بڑا کیا، محبت کی، سب وہ بھول گیا. وجہ توقعات. یوسف کسی سے توقع نہیں رکھتا تھا. جیل بھیج دو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی اچھائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں وہ اللہ کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں کرتا. ایک اور آخری سبق بات ختم کرتے ہیں کہ میرے بھائی کبھی کبھی ایک بڑا پیارا جملہ میں نے کہیں پہ پڑھا کہ آپ کو کبھی کبھی لگ رہا ہے جیسے آپ کو دفن کیا جا رہا ہے. وہ دفن نہیں کیا جا رہا ہوتا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بویا جا رہا ہے، آپ کو زمین میں بویا جا رہا ہے بیج کی طرح، تاکہ آپ درخت بن کے نکلیں. دونوں کیا ہیں؟ دفن ہی ہیں. لیکن ایک کے اندر میرے بھائی نفع ہے اور دوسرے کے اندر کیا ہے میرے بھائی؟ تباہی ہے. تو اللہ کے پلان پہ بھروسہ رکھنا. کبھی کبھی آپ حق پہ ہیں لیکن غلط ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ پلان ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا آپ حق پہ ہیں؟ اس سے پتہ چلے گا. یعنی نہ میں قرآن سے غلط ہوں، نہ میں حدیث سے غلط ہوں، نہ میں اخلاقی طور پہ غلط ہوں، نہ میں ملک کے قانون کے حوالے سے غلط ہوں، لیکن میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ غلط. تو اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امتحان ہے. اللہ کا کوئی آپ کے لیے پلان ہے، مٹھ رکھ لے میرے بندے. جیسے موسیٰ نے، یوسف نے 7 سال کے لیے جیل میں مٹھ رکھی ہے، برداشت کیا. کیسے؟ وہ جو قیدی تھا، 2 قیدی تھے نا میرے بھائی، انہوں نے خواب آیا تو ایک قیدی کا خواب انہوں نے بتایا تو مرے گا، اور دوسرے تو آزاد ہو جائے گا. اب وہ جو آزاد ہو گیا اس کو کیا کہا؟ باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کو بتائیں کہ ایک بندہ جھوٹے مقدمے میں کیا اندر ہے. تو شیطان نے اس کو کیا کیا میرے بھائی؟ بھلا دیا. بڑے سننے کی بات ہے. اب یہ بظاہر صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ بظاہر. بولے بھائی یعنی ایک تو یوسف حق پہ ہیں، دوسرا میں جھوٹے مقدمے میں ہوں، بھلوا بھی دیا اس کو. اور یعنی کہ میری وجہ سے اس کا وقت اچھا گزرا جیل میں، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، انشاءاللہ میں نے آزاد ہو جانا ہے، ہر وقت میں اس کو خیر چاہ رہا ہوں. اور وہ باہر جا کے وہ بھول گیا. اب اللہ کا پلان کیا کہ کہانی اب مکمل ہو گئی نا، ہم تک پہنچ گئی. اللہ یہ کہہ رہا تھا آگے سے کہ اے یوسف، ایک قیدی کے ذریعے تو باہر آنا چاہتا ہے یا ایک بادشاہ کے ذریعے؟ تو کیا لگتا ہے کس کے ذریعے باہر آنا زیادہ نفع بخش ہے؟ قیدی کے ذریعے باہر آنا یا بادشاہ کے ذریعے؟ بولے بھائی. اور وہ بھی اس وقت جب بادشاہ کو اس کی ضرورت ہے. تو بادشاہ میرے بھائی کیسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر آتی ہے، قیدی کو پتہ چلا، قیدی نے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ نے پھر کیا کہا؟ قرآن ہے وقال مالک اؤتونی بہ. اس نے کہا کہ بھائی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، بادشاہ کے پاس لے کر آؤ. تو اب بادشاہ مصر کو یوسف کی ضرورت ہے. اب اللہ کہتا ہے تیرے باہر آنے کا ٹائم آیا ہے، ابھی تو نے اندر رہنا ہے. اور اندر رہنے کا دوسرا فائدہ پتہ کیا تھا؟ ابھی تک یوسف نے بھائیوں کو فیملی والے تجربے بھی مکمل کر لیے ہیں، پھر یوسف علیہ السلام نے بازاروں والے تجربے مکمل کیے ہیں کیونکہ بکے ہیں، پھر انہوں نے جو ایلیٹ کلاس کے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے گھر کے بھی تجربے مکمل کر لیے. ایک تجربہ رہ گیا گنڈے بدماشوں کا. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جیل میں ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا ابھی آپ کو باہر، بولو نا یار ابھی نہیں باہر آنا، ان کے ساتھ اور رہیں. کس کے لیے؟ حکمت.
جو جیل سے ہو کے بھی میرے بھائی اگر حق پہ کھڑا رہے، سوچیں جیل سے ہو کے اس کی خیر میں 4 گنا اضافہ ہو جائے تو تجربات میں کیا لیول ہوگا میرے بھائی، کیونکہ ہر ایک قیدی کے ساتھ کیا کر رہا ہے میرے بھائی، وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، اس کی کہانیاں سن رہے ہیں، تو نے کیوں جرم کیا، تو نے کیوں جرم کیا. تو اللہ یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، ایک آپ کا حکمت بڑھ جائے کیونکہ آپ نے گدی پہ بیٹھنا ہے، اور دوسرا بادشاہ آپ کو باہر لے کر آئے. یہ قیدی چھوٹے لوگ آپ کے کیوں باہر لے کے آئے؟ بادشاہ لے کر آئے. اور بادشاہ بھی جب لے کر آیا تو کیسے لے کر آیا؟ جناب تخت آپ کا ہے، میں پیچھے رکھتا ہوں. یعنی جیل سے بندہ سیدھا کدھر پہ آیا؟ تخت پہ. سبحان اللہ. تو مطلب کیا ہے یہاں پہ اللہ کے پلان پہ کیا رکھیں؟ بھروسہ. کب؟ جب آپ صحیح ہیں. یعنی آپ کو پتہ قرآنی حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اخلاقی حوالے سے میں صحیح ہوں، پھر بھی غلط ہو رہا ہے، تو اللہ کی قسم ہے اللہ کا کوئی پلان ہے آپ کے لیے، بالکل جیسے یوسف کے لیے تھا. اللہ کے اصول نہیں بدلتے کہ یوسف کے لیے کوئی اور بات ہے، میرے لیے کوئی اور نہیں، ایک ہی ہے. تبھی تو قرآن میں بیان کیا. پھر میرے بھائی یوسف علیہ السلام کی یہ بات دیکھیں کہ کریڈٹ، یعنی وہ قیدی جو تھا نا میرے بھائی، اس نے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی ہے. جتنی سیاست میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ نون لیگ کا ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کا ادھر آ جاتا ہے، یہ دونوں ادھر چلے جاتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کریڈٹ نہیں ملتا. جو میں نے محنت کیا ہے، وزیر اعلیٰ اس کو بنا دیا، مجھے نہیں بنایا. ٹکٹ اس کو دے دیا، مجھے، یعنی میرا جو کریڈٹ بنتا ہے، پھولوں کا ہار میرا بنتا ہے، لیکن دیا بالکل. مولویوں کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یعنی اس کو چیئرمین بنا دیا، مجھے نہیں بنایا، اس کو سیکرٹری بنا دیا، مجھے نہیں بنایا. محنت تو میں نے زیادہ کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو قیدی ہے، اس نے بڑا میرے بھائی جرم کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا یہ بیسٹ ٹائم ہے نمبر بنانے کا، کیونکہ یہ یوسف کو جانتا ہے، بادشاہ تو یوسف کو نہیں جانتا. تو اس قیدی نے کیا کہا؟ انا انبئکم بتأویل، میں بادشاہ سلامت آپ کو بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے. یعنی بڑے بڑے ترم خان خواب کی تعبیر نہیں بتا پا رہے، یہ قیدی کہتا ہے میں بتاتا ہوں. تو سوچے قیدی قیدی رہے گا، یہ تو بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے گا، کریڈٹ ملے گا. لیکن کریڈٹ کس کا ہے؟ یوسف کا. یہ یوسف کے پاس گئے، انہوں نے کہتا ہے وہ جو خواب کی تعبیر بتا. انہوں نے بتائی، انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتائی. اور بادشاہ یار وہ ایویں گیا گزرا تھوڑی ہے، اس نے کہا اے تیری تعبیر ہو سکتی، میں جانتا ہوں یار تجھے، سچی سچی بتا یہ کس نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے یوسف، یہ اس نے کہا. انہوں نے کہا پھر اس کو باہر کٹو، اس کو لے کر آؤ. یہ نکتہ بڑا، آپ کا کریڈٹ ہے نا، جیسے عزت اور ذلت دینے والا، بولو نا یار، تو کریڈٹ دینے والا جو آپ کا ہے نا میرے بھائی، وہ آپ تک ہی آنا ہے، وہ کوئی چھین سکتا. اور اگر کسی نے لے لیا ہے تو یہ ظلم ہے. تو ظلم جیسے کریڈٹ کا ہو جاتا ہے، ویسے زمین پہ کب سے کبھی ہو جاتا ہے. ویسے ادھار لے کے جو بندہ بھاگ جاتا ہے ظلم تو وہ بھی ہو جاتا ہے. تو کریڈٹ کا ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو زمین پہ زوال بھی تو شروع ہو جاتا ہے نا جب ایسا ہونا شروع ہو جائے. ہیروز کی قدر ختم ہو جاتی ہے، ٹیلنٹ کی قدر ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو آپ کا بنتا ہے جس جگہ پہ، اللہ وہ یوسف کی طرح لوٹاتا ضرور ہے اور پھر ڈائریکٹ تخت پہ لے کے آتا ہے. اور آخری بات میرے بھائی وہ کیا ہے کہ کبھی بھی واللہ میں نے مساجد میں جگہوں پہ ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے، کوئی چیز کچھ نہیں کرتے، لیکن میں نے اپنے ایک شیخ صاحب استاد جی سے پوچھا کہ کب مجھے اس مسجد کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سٹیج کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ نصیحت آج تک میرے نزدیک ہے، اور اس کی ایک وجہ یوسف ہے. وہ کیا؟ کچھ بھی ہو جائے عزت پہ سمجھوتا نہیں کرنا. بھائی کچھ بھی ہو جائے عزت پہ، بولو نا یار، اس پہ نہیں سمجھوتا کرنا. تجھے توت نہ کر کے، تجھے ذلیل کر کے بات کی جائے، اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. کیونکہ انسان کی سب سے بڑی شے خودی ہے، خودی. اور وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عزت نفس سے. جب آپ اپنے آپ کو ذلیل کروانا شروع کر دیتا ہے نا میرے بھائی، آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، اور ساری بڑاس آپ پہ نکالتا، اور آپ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ صاحب مجبوری ہے. تو اب آپ 2 کام کر رہے ہیں. ایک، ظلم کو میرے بھائی باقاعدہ پانی دے رہے ہیں کہ یہ ساروں کو ذلیل کرتا پھرے، ساروں گالیاں دیتا پھرے. لیکن ایک بندہ اگر ڈٹ جائے، بھائی جان مجھے 2000 روپے کی بجائے 1000 دے دو، گالی نہیں دے، میں پیاس سے روٹی کھا لوں گا لیکن ذلیل نہیں ہو سکتا. کیونکہ مجھے اللہ نے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے. فرشتے جھکے تھے میرے سامنے، اور اللہ نے فخر کیا تھا یہ میری کریشن ہے، سب سے بیسٹ کریشن ہے، اور آپ مجھے ذلیل کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو کسی شرابی کو ذلیل نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کے سامنے اس شرابی کو بار بار میرے بھائی کیا کیا جا رہا ہے؟ سزا دی جا رہی ہے. تو صحابہ نے کہا کتنا ٹیڑھا آدمی ہے، بدلتے ہی نہیں ہے. ذلیل کیا نا. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. شرابی ذلیل نہیں کر سکتے میرے بھائی. تو یوسف کی بات کہاں سے آئی؟ اب سوچیں کتنی مشکل سے سالوں بعد خبر آئی ہے آیو، تو بھائی اب تو بس بوریا بستر اٹھا بھاگو نا. یہ ہے یوسف، یہ احسن القصص ہے، یاد حسن والا بندہ ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. انہوں نے کیا کہا؟ ارجع، واپس چلے جاؤ. کس کے پاس؟ اپنے مالک، اپنے باس کے پاس. اور اسے پوچھو وہ عورتوں کا معاملہ کیا تھا.
یعنی بس اتنی بات کی، وہ جو عورتوں کا معاملہ تھا وہ کیا تھا، اب بادشاہ کو نہیں پتا عورتوں کا معاملہ کیا تھا، یعنی یوسف کہہ رہے کیس کو دوبارہ اوپن کرو جو جھوٹا الزام مجھ پہ لگا تھا۔ اس نے اپنے اسی عزیز مصر کو بلایا، ہاں بھی کیا گیم ہے، انہوں نے کہا جی بیگم میرے قصوروار تھی، ڈال ہم نے یوسف کو دیا۔ اب انہوں نے بیگم کو بلایا، زلیخا کو، وہ ساری عورتوں کو بلایا جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اور ان سے کہا ہاں بھائی، ان ساروں نے تسلیم کیا یوسف سچا تھا، ہم بولو بھائی ہم جھوٹ بولا، جھوٹا الزام لگایا۔ اب یوسف نے کہا بولو کیا بولتے ہو، عزت پہ نہیں میں نے سمجھوتا کرنا۔ اسے سبق کیا ملتا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ پہ الزام لگایا جھوٹا، 2 سال ہو گئے ہیں، اب 2 سال بعد دوبارہ ان کو الحمدللہ ہدایت مل گئی، کچھ جمعہ شمعہ پڑھا انہوں نے کہا آ جاؤ آپ، جھوٹا الزام پہلے ختم کرنا ہے ورنہ کام نہیں کرنا بھائی۔ اس میں ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو رضا خیر دے، 2000 ساٹا بھی پاؤ، کام نہیں کر سکتے بھائی۔ وہ جھوٹا الزام جو ہم پہ لگایا تھا، آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں، اگر ساتھ کھڑے ہو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ یوسف نے ہمیں سکھایا ہے، آپ میرے گزارش سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جن لوگوں نے میرے پہ الزام لگایا وہ کہتے ہیں چل مٹی پاؤ، آؤ کام کریے، اینج نہیں کام ہونا، عزت پہ نہیں سمجھوتا کرنا، وہ جھوٹا الزام واپس لیں پھر کام ہوگا بھائی، ورنہ کام، بولے بھائی ورنہ کام۔ تو یہ اداروں میں بھی ہوتا ہے، ایک امپلائی ہے، اس پہ الزام لگایا تو نے پیسے چوری کر لیے ہیں، بعد میں پتہ چلا نہیں، اب ادارے کو معافی مانگنی ہے اس بندے سے، معذرت ہے، یہ عزت ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھائی آپ اس کی معذرت کریں، پیار سے کہیں، غصے سے نہیں، آپ کو وہ معذرت کرنی چاہیے، آپ نے میرے پہ الزام لگایا، ثابت ہو گیا وہ جھوٹ تھا، واللہ میرے بھائی اس پہ نہ سمجھوتے کریں۔ اب آپ نے ایک جملہ سنا ہے نا کہ یہ قوم پیار کی زبان، بولے بھائی کیا جملہ پورا کریں، یہ قوم پیار کی زبان، یہ سچی بات ہے، کیونکہ ان کو ملے ہی نہیں، ان کو عزت ملی ہی نہیں کبھی، ہم سے پوچھ کے کبھی ملک کے فیصلے نہیں ہوتے، ہم سے پوچھ کے کبھی ادارے کے فیصلے نہیں ہوتے، ہم سے پوچھ کے مسئلوں کے فیصلے نہیں ہوتے، عزت ہے کہاں؟ اور یہاں پہ عمر بن خطاب ہے، کھڑا ہے، آجو جس کا میں نے کوئی نقصان کیا تو آؤ عمر سے بدلہ لے لو آ کر۔ فیصلے تو پھر ایسے ہوتے ہیں، عزتیں تو پھر ایسے ہوتی ہیں۔ ایک عورت پیچھے سے کھڑے ہو کہتی ہے عمر کون ہوتا ہے حق مہر کو فکس کرنے والا جب اللہ نے قرآن میں نہیں کیا؟ عمر نے آگے سے کیا کہا، عورت سچ کہتی ہے عمر غلط ہے، اور آگے تو جملہ کیا بولتے ہیں، ہائے عمر ہائے، اب تو مدینے کی عورتیں تیرے سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، عزت کر رہے ہیں اس عورت کی، امیر المؤمنین، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی عمر جو رستہ پکڑے شیطان چھوڑ دے، لیکن عورت کو کیا عزت دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس عورت کا جو کانفیڈنس ہے وہ آسمان سے باتیں کرے گا؟ یہ وہ خود ہی ہے جو اقبال کہتا کہتا مر گیا بیچارہ۔ اس خودی پہ نہ سمجھوتا کرو، اس عزت نفس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ اب ہم بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، وہ انی دیا، وہ انا ہو گیا، تو وہ انج ہو گئے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی عزت کرے گا، اس کو آتی نہیں بھائی، اس کو نہیں آتی ہے عزت۔ بیٹا آؤ یہاں پہ تشریف رکھو، یہاں پہ بیٹھیں، اب بتائیں کیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ عزت دیں، عزت لیں، اس پہ کبھی سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ یوسف نے نہیں کیا تھا، اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا قیامت تک کے لیے۔ کب واقعہ ہوا ہے؟ وہ ہزاروں سال پہلے۔ اللہ بتا رہا ہے یوسف نے نہیں کیا تو یوسف کو ماننے والے بھی، یوسف کے ماننے والے بھی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، کتنی پیاری کہانی، خدا کی قسم ایسے لگتا ہے یوسف 2026 کا ہے، وہ اتنا پرانا نہیں ہو سکتا۔ یہی قرآن کا کمال ہے، جو جس نظر سے آتا ہے آپ کو یوسف کی کہانی میں وہ جذبہ ملے گا، اللہ کی قسم۔ اللہ ہمیں یوسف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، جو گن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی، اللہ ہمیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔